اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہ تیسرا درس ہے ہمارا عقائد کا، اور یہاں پہ جو موضوع گفتگو ہے اگر آپ کتاب کے اندر دیکھیں تو موضوع گفتگو توحید دین کی اولین بنیاد، یعنی توحید دین کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک مقدماتی گفتگو ہے کہ جس کا عنوان کتاب میں یہ رکھا گیا ہے کہ توحید کی معرفت کی ضرورت، یعنی یہ در حقیقت اس سوال کے اوپر گفتگو ہے کہ انسان توحید کی معرفت کیوں حاصل کرے۔ ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی میرے لیے یہ سیکھنا ضروری نہیں ہے کہ میں کیوں سوچ و بچار کروں، کیوں غور و فکر کروں اور یہ سوچوں کہ میرا کوئی خالق ہے یا خالق نہیں ہے، اور اگر میرا خالق ہے تو وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں۔ یہ کیوں میں اس معرفت کی طرف، اس علم کی طرف، اس سوچ و بچار کی طرف، ایسی فکر کی طرف میں کیوں اپنا سفر شروع کروں؟ کیا چیز ایسی ہے کہ جو میرے لیے ضروری قرار دیتی ہے کہ میں یہ معرفت حاصل کروں؟ تو ہم یہاں پہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز یہ ہے کہ اگر ہم توحید کی معرفت حاصل نہیں کرتے اور ہم اس بارے میں سوچ و بچار نہیں کرتے کہ کیا ہمارا کوئی خالق ہے یا خالق نہیں ہے، اور وہ خالق ایک ہے یا ایک نہیں ہے، تو اس سے ہوگا کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور پھر یہ ثابت ہو کہ ہمارا خالق تھا وہ ایک تھا اور اس نے سارا ایک زندگی کا نظام بنایا ہوا تھا، اور قیامت ہے اور قیامت کے بعد حساب و کتاب ہے اور جنت اور جہنم کا تصور ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ ہمارے ذہن میں ایک خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ خطرہ کیا مطلب کہ اگر ہم اس طرح کا غور و فکر نہیں کرتے اور اس موضوع کے اوپر تحقیق نہیں کرتے، سوچ و بچار نہیں کرتے اور چھوڑ دیتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے مصروف لوگ ہیں اور ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی بحث کریں یا اس بارے میں کچھ سوچنے کے لیے وقت نکالیں، تو اب ہوگا کیا کہ ہمارے دل میں ایک خطرہ جنم لے گا کہ ہو سکتا ہے اگر میں یہ معرفت حاصل نہ کروں تو قیامت کے دن اس طرح کی زندگی کا تصور موجود ہو، اللہ وہاں پہ سارا حساب کتاب کا نظام لے اور جنت اور جہنم کا نظام ہو، تو میں ہو سکتا ہے وہاں پہ پھنس جاؤں اور میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے اور میں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم کے اندر چلا جاؤں، ساری زندگی میری تباہ ہو جائے بعد کی، فقط اس لیے کہ اس مختصر زندگی میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پایا کہ میں اپنے خالق کے متعلق غور و فکر کر لوں۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس خطرے کا امکان ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ بھی خطرے کا امکان ہے اور بہت بڑا خطرہ ہے، چلیں تھوڑا سا امکان ہے۔ کچھ انبیاء آئے اور کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہو سکتے ہیں زندگی، اور اس کے اندر اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، معقول لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کی علم کے اوپر، جن کی سچائی کے اوپر دنیا کو شک نہیں ہے، تو اگر وہ اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے کم از کم ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے خطرے کا۔ جب خطرے کا امکان ہے تو عقل میری کیا کہتی ہے کہ بھئی تم اپنے آپ کو مطمئن کرو اور اس طرح سے اپنی زندگی خطرے میں نہ گزارو کہ جب خطرے کا تمہیں ایک ڈر بھی لگا ہوا ہے، ایک خوف بھی ہے، اور تم اس خوف کو ختم کرنے کے لیے تحقیق نہیں کر رہی۔ دنیا میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسے آپ کو اس بات کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے میں یہاں سے گاڑی لے کے جاؤں اور آگے دہشت گرد ہوں جو فائرنگ کر رہے ہوں اور مجھے نقصان پہنچا دیں، تو سب لوگ کہیں گے کہ اگرچہ یہ خبر اتنی مصدقہ نہیں ہے لیکن پھر بھی تمہارے لیے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ضروری ہے، تم معلومات لے لو کسی سے کہ کیا واقعاً ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، اور اپنے طور پہ ایک تحقیق کر لو تھوڑی سی۔ ٹھیک ہے خبر ایک آ گئی ہے اور تم کہتے ہو کہ ایک امکان پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس امکان کو ختم تو کرنا ہے تمہیں، کیونکہ تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب یہ امکان پیدا ہو گیا کہ ہمارا خالق ہو وہ ایک ہو اور اس نے ایک دیگر جو زندگی ہے اس نے وہ بنا کے رکھی ہو، تو ایک امکان پیدا ہو گیا، خطرہ پیدا ہو گیا، تو عقل یہ کہتی ہے کہ میرے لیے اس خطرے کو ختم کرنا ضروری ہے، اور خطرہ تبھی ختم ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو ٹائم دے گا اور سوچے گا، سوچ و بچار کرے گا اپنے خالق کے بارے میں، اپنے مالک کے متعلق، اور دلیل کی طرف ایک سفر شروع کرے گا، عقل کی معرفت کی جانب ایک سفر شروع کرے گا، تو تب اس کا یہ خطرہ ختم ہو سکے گا۔ تو یہ ایک پہلا نقطہ ہے کہ جس سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے اپنے خالق کے متعلق تحقیق کرنا، معرفت حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور دوسرا ایک اور ذریعہ بھی ہے کہ انسان کے لیے یہ بات بڑی واضح ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بہت زیادہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں،
یعنی انسان اگر غور و فکر کرے تو خود اس کا جسم اس کے لیے نعمت ہے، یہ آنکھیں، یہ اعضاء، یہ دماغ، یہ سوچ و بچار، یہ ہوا، جس ہوا سے سانس لے رہا ہے وہ ہوا ہوگی، یہ زمین ہو گئی، یعنی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر انسان غور و فکر کرنے والا ہو، سوچ و بچار کرنے والا ہو، تو جب اتنی زیادہ اس کے پاس نعمتیں موجود ہیں تو اب انسان کی عقل کیا کہتی ہے کہ بھئی یہ نعمتیں ظاہری بات ہے میں خود تو نہیں لے کر آیا، مجھے کسی نے دی ہیں، یعنی میں نے خود تو ہوا کو نہیں بنایا، میں نے خود تو یہ زمین نہیں بنائی، میں نے خود تو یہ اپنے پاؤں، اپنے ہاتھ، اپنی عقل کو خود تو میں نے نہیں بنایا، یقیناً مجھے یہ کسی نے دی ہوگی۔ تو جس نے مجھے یہ دی ہے میں اس کا شکریہ تو ادا کروں، کیونکہ یہ بات ایک بڑی واضح سی ہے۔ دیکھیں ایک انسان کی ہم مثال لیتے ہیں کہ وہ بڑا مجبور ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، بہت زیادہ مشکلات میں ہے، اور وہ اچانک دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر ایک بندہ بڑا سا بیگ رکھ کے ہے، اس بیگ کے اندر بہت زیادہ پیسے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، اور اس کے اوپر ایک ورقہ لکھ دیا کہ اے فلاں بندے یہ تمہارے لیے ہم نے تحفہ دے دی ہے، یہ تمہارے لیے گفٹ ہے، تم اسے استعمال کرو، لیکن اس نے اپنا نام نہیں لکھا۔ تو یہ انسان کے دل میں تمنا پیدا ہو جائے گی کہ بھئی یہ کون ہے اتنا نیک انسان کہ جو میرے لیے اتنا کچھ کر گیا، میری زندگی جس نے بدل کے رکھ دی، اتنا زیادہ مجھے پیسہ دے دیا، اتنی زیادہ مجھے چیزیں دے دیں کہ جو میرے لیے، میری اگلی نسل کے لیے جو ہے وہ شاندار طور پہ کافی ہیں، اور زندگی ایک قسم کی ہماری بن چکی ہے۔ تو ایک انسان کے دل میں تمنا پیدا ہو جاتی ہے، خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ جس نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے میں اس کو پہچانوں تو صحیح، آخر وہ کون ہے، کدھر ہے، کم از کم میں اس کو شکریہ ادا کروں۔ تو یہ اسے کیا کہتے ہیں، ایک اچھے جذبات، ایک انسانیت والے جذبات، ایک انسان ہونے کے ناطے انسان کے دل میں یہ چیز جنم لیتی ہے، یہ انسان کے دل میں ایک فکر اٹھتی ہے۔ تو جب یہ فکر اٹھ رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان کے پاس نعمتیں ہیں، یقیناً نعمتیں ہیں اس کے پاس، نعمتیں کس نے دی ہیں، کون ہے وہ نعمتیں دینے والا ہے، اس کے بارے میں انسان کے دل کے اندر سے آواز آئے گی، انسان کہے کہ نہیں تمہیں سوچنا ہے، تم دیکھو وہ کون ہے جس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، وہ کون ہے جس نے تمہیں وجود دیا ہے، جس نے تمہیں وجود جیسی نعمت دی، جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، وہ کون ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک دوسری چیز ہے کہ مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے ان نعمتوں کے مالک کو جاننا پڑے گا، مجھے ان نعمتوں کے متعلق احسان کا بدلہ دینے کے لیے، کسی کو شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے یہ جاننا پڑے گا کہ یہ احسان کون ہے میرے اوپر کرنے والا، اور یہ ایک انسانی آواز ہے، انسانیت کی آواز ہے۔ اب وہ انسان کے جو دنیا کی نشے میں اور مزے میں مست ہو چکے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں سوچتے، لیکن ایک جو معقول انسان ہے، ایک جو آپ کیا کہتے ہیں ایک اچھا جو انسان ہے، وہ ہمیشہ اس بارے میں سوچتا ہے، وہ ناشکرہ نہیں ہوتا، وہ بے حس قسم کا انسان نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک احساس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا کہ جو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ مجھے اس سفر کا آغاز کرنا ہے، مجھے اپنے مالک، اپنے خالق کی معرفت کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ انسان کے لیے توحید کی معرفت کیوں ضروری ہے، اور کیا چیز ہے جو اس کے لیے توحید کی معرفت کو حاصل کرنے کو ضروری قرار دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ توحید کا مطلب کیا ہے، توحید کا مفہوم کیا ہے، تو اب ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ کتاب میں یہ بات آپ پڑھیں گے کہ جہاں پہ عنوان ہے توحید کا مفہوم، کیا لکھا ہوا ہے کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو دل و دماغ میں راسخ کرے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ واحد و یکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات کسی اور کے پاس ہیں، اور نہ اس کے افعال میں کوئی اس کا ہم پلہ ہے، عبادت کا حق بھی صرف اسی کو حاصل ہے۔ یعنی یہ توحید فقط یہ نہیں ہے کہ فقط ہم یہ کہہ لیں کہ وہ ایک ذات ہے، نہیں، ہمیں اس ذات کے ساتھ ساتھ دیگر بھی دیکھنی ہیں کہ جو اس کی صفات ہیں، خلق کرنا، رزق دینا، انسان کے لیے مغفرت کرنا، انسان کو نعمتیں عطا کرنا، اس کے امور کو منظم کرنا، تدبیر کرنا، اس کائنات کے نظام کو منظم کرنا، اور اسی طریقے سے اس کی عبادت جب انسان کرتا ہے تو وہ معبود انسان کا کون ہو، ہر پہلو میں ہمیں توحید کو مد نظر رکھنا ہے کہ وہ ایک ذات ہو، جس ایک ذات کو ہم مانیں کہ وہی خالق ہے، وہی ایک ذات رازق ہے، وہی ایک ذات رب ہے، وہی ایک ذات کائنات کا نظام چلا رہی ہے، وہی ایک ذات ہے کہ جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ توحید یعنی ایک ہونا، اس کے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں۔ تو یہاں پہ کتاب کی طرف آپ چلیں گے تو اگلا عنوان ہمارے پاس کیا ہے
کہ توحید کے 3 بنیادی پہلو ہیں، یعنی توحید ان 3 چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو تب یہ توحید کا مفہوم مکمل ہوگا۔ سب سے پہلا جو پہلو ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ توحید فی الذات کہتے ہیں۔ توحید فی الذات واضح ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات جیسے کوئی اور ذات ہو ایسا نہیں ہے۔ اور توحید فی الصفات کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی صفات کو اس کے لائق سمجھنا اور کسی اور کو ان صفات میں شریک نہ کرنا، یعنی جو اللہ کی صفت ہے یہ ایسی شاندار اور ایسی بلند صفت ہے کہ اس جیسی صفت کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی اور کو یہ صفت ملتی بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، نہ کہ یہ اس کے پاس کوئی اس طرح کی صفت موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات بعد میں آئیں گی۔ اور تیسرے نمبر پہ توحید فی العبادت ہے کہ عبادت جب میں کروں گا، جب میں بندگی کروں گا، جب کسی کو میں الہ مانوں گا، اللہ مان کے اس کے سامنے میں جھکوں گا، تو وہ بھی فقط وہی اللہ کی ذات ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو لہٰذا بندگی میں، عبادت میں بھی میرا جو فوکس ہوگا وہ ایک ہی ذات کی طرف ہوگا۔ تو یہ 3 پہلو توحید کے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جیسے ذات کی توحید، صفات کی توحید اور عبادت کی توحید کہتے ہیں، کہ جس کی تفصیلات ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس کے بعد ہم اس سوال کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق ہے؟ ٹھیک ہے، یہ عنوان کتاب کے اندر دیکھیے گا، کیا عنوان ہے کہ کائنات کے خالق کی وجود کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ تو یہاں پہ کتاب کے اندر کیا بات لکھی گئی کہ خالق کے کائنات کے وجود کی دلیل خود کائنات کا اپنا وجود ہے، یعنی یہ جو کائنات ہے پوری کی پوری، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بول کے گواہی دیتی ہے کہ میں خود بخود نہیں بنی، میں اچانک سے وجود میں نہیں آ گئی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے، نہیں۔ کیونکہ میرے اندر ایک بہت بڑا سسٹم ہے، بہت بڑا نظام ہے، اور یہ سسٹم اور نظام کے متعلق اگر تم غور و فکر کرو تو یہ خود بخود ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس نظام اور سسٹم سے ہٹ کے اگر تم فقط ایک چیز کے وجود کو دیکھو تو وجود بھی بغیر علت کے اور بغیر وجہ کے نہیں ہو سکتا۔ لیکن چلیں، تم اگر اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے تو کائنات کے تم نظام کو دیکھ لو، اس کے سسٹم کو دیکھ لو۔ تم یہ دیکھتے ہو کہ یہ زمین و آسمان ہے، یہ چاند اور سورج کا سیٹ اپ ہے، یہ دن اور رات کا سیٹ اپ ہے، زمین کے اوپر پہاڑ ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اور ستارے ہیں، اور پھر دریا ہیں، سمندر ہیں، ایک بہت بڑا نظام ہے، جڑا ہوا ہے آپس میں، نظام ایک جڑا ہوا ہے، یعنی ترتیب سے ایک نظام چل رہا ہے۔ یعنی جیسے آپ نہیں کہتے ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی کا ایک انجن ہے، انجن کے اندر تیل ڈلتا ہے، اس کے ذریعے سے گاڑی کو پاور ملتی ہے، پاور کے بعد اس کا ایک سیٹ اپ ہے، وہ پاور کیسے چینج ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے گاڑی کے جو پہیے ہیں وہ کیسے حرکت میں آتے ہیں، پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ اسی طریقے سے کائنات بھی جو چل رہی ہے اس کا بھی ایک پورا سیٹ اپ ہے، پورا اس کا ایک سسٹم ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے سامنے ایک گاڑی رکھے اور گاڑی رکھ کے کہے کہ بتاؤ کہ یہ گاڑی خود بخود آئی ہے، خود بخود بن گئی ہے، یا اس کا کوئی بنانے والا ہے، تو سارے انسان کہیں گے کہ نہیں، اس کا بنانے والا یقیناً کوئی ہے۔ تو وہ کہیں گے ہاں جی آپ دلیل دو، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس گاڑی کا بنانے والا کوئی ہے؟ تو آپ کیا دلیل دیں گے؟ آپ کہیں گے بھی گاڑی کا آپ سیٹ اپ دیکھ لو، نظام دیکھ لو، کیا اس کی انجن کی فٹنگ، دروازوں کی فٹنگ، اس کا ایک خاص مقدار میں چلنا، اس کا میٹر ہونا، اس کے شیشے، باقی یہ سارے اندر مکمل طور پہ سسٹم ہیں، پورے نظام اس کے اندر رکھے گئے ہیں۔ کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ بغیر کسی بنائے کے ایسی خود بخود بن گئے ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ خود گاڑی کا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اور جو اس کو نہیں مانے گا آپ کہیں گے کہ بھئی تم جو ہے وہ ذہنی طور پہ درست نہیں ہو، تمہیں کوئی نفسیاتی ایشو ہے، کوئی نفسیاتی معاملہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ خود بخود گاڑی بن گئی ہے۔ اسی طریقے سے پوری کائنات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک سیٹ اپ ہے باقاعدہ طور پہ، یعنی چاند اور سورج کی ایک حرکت ہے، سورج اپنے ٹائم پہ آتا ہے، اپنے ٹائم پہ چلا جاتا ہے، زمین کی ایک حرکت ہے۔ آج کل تو سائنس نے بڑی ایک چیزوں کو سسٹم کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ثابت کر دیا ہے۔ تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جو سیٹ اپ ہے بہترین ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، یہ بغیر چلانے والے کے ہے، بغیر بنانے والے کے ہے، خود بخود بن گیا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، ہم بالکل نہیں سوچ سکتے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کائنات کے خالق کی دلیل خود یہ کائنات ہے۔
کائنات کا خود اتنا بہترین نظام ہونا، اتنا بہترین سیٹ اپ ہونا، یہ انسان کو اس بات کے اوپر سوچنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ یہ مانے قبول کرے کہ اس کو بنانے والا ایک خالق ہے، اور وہ خالق کوئی عام خالق بھی نہیں ہے، پھر اس کے پاس علم و حکمت ہے۔ جیسے آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ جو گاڑی ہے اس گاڑی کا بنانے والا کوئی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو کوئی گاڑی کا بنانے والا ہے نا وہ کوئی آپ کے علاقے کا مستری مزدور بھی نہیں ہے، اس کو بنانے والی کوئی بڑی کمپنی ہوگی، بڑے ماہر قسم کے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے صحیح محنت کی ہوگی، ایفرٹ کی ہوگی، تب جا کے اتنی بہترین انہوں نے گاڑی ڈیزائن کی ہے، اور اتنے اچھے اس کے اندر گیجٹ رکھے ہیں، اتنے اچھے اس کے اندر سیٹ اپ انہوں نے بنائے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ کائنات کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ جو کائنات کا بنانے والا ہے وہ بڑا علم رکھنے والا ہے، وہ بڑی حکمت اس کے پاس ہے، کسی چیز کو بغیر فائدے کے اس نے فضول میں نہیں بنایا، اس کے پاس حکمت ہے، علم ہے، دانائی ہے، قدرت ہے، بہت بڑی چیز ہے اس کے پاس۔ تو لہٰذا جس طریقے سے گاڑی کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں رہتا کہ اس گاڑی کو بنانے والا ہے، اور وہ بنانے والا بھی بڑا مضبوط ذہن کا مالک ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کو دیکھ کے، آسمان و زمین کو دیکھ کے بھی انسان کوئی شک کر ہی نہیں سکتا کہ انسان کہے کہ یہ بھی جو ہے وہ ایسے ہی بن گیا، اس کے بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے ہمارے سامنے کہ انبیاء ان کو کیا کہا کرتے تھے، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ انبیاء کہتے تھے کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے بارے میں تم شک کر رہے ہو کہ جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ یعنی ایک تعجب کیا جا رہا ہے، حیرت کی جا رہی ہے کہ کیا یہاں شک کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ بالکل ایسے ہی کہ اگر کوئی گاڑی کے بارے میں سوچنے لگ جائے، اس لیپ ٹاپ کے بارے میں، اس کیمرے کے بارے میں کوئی سوچنے لگ جائے کہ کیا یہ بغیر بنائے بن گیا، اتفاقاً ایسے بن گیا، تو آپ کیا کہیں گے بھئی اس کے بارے میں تم شک کر رہے ہو کہ یہ لیپ ٹاپ، یہ گاڑی بغیر بنانے والے کے بن گئی ہے؟ تو قرآن مجید میں بھی اسی طرح کے ارشاد ہو رہا ہے کہ افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ تو لہٰذا یہ آیت بڑے واضح طریقے سے ہمارے سامنے اس حقیقت کو رکھتی ہے کہ اللہ کے متعلق، اس کائنات کے خالق کے متعلق شک کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ یعنی آپ یہ شک کریں نا، شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی، بس آپ تھوڑی توجہ رکھیں، تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ فوراً متوجہ ہو جائیں کہ اس میں بڑے بڑے فلسفے کے کورس، بڑی بڑی سائنس کی معلومات یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تھوڑا سا انسان غور و فکر کرے تو اس کا دل خود صدا دے گا، اندر سے آواز آئے گی، اس کے دل کے اندر ایک عقلی دلیل بن کے سامنے آئے کہ وہ کہے گا افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ تو دل سے آواز آئے گی بالکل اس شک کرنے کی کوئی گنجائش اس کے پاس نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ بہترین دلیل ہے، یہ وہ فطری دلیل ہے کہ جس کو ہر انسان، ہر سوچ کا، ہر طبقے کا مالک انسان اسی دلیل کے ذریعے سے اپنی اس کائنات کے اور اپنے وجود کے خالق کو تسلیم کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ایک اور عنوان ہے کتاب کے اندر کہ جس میں یہ لکھا گیا کہ معرفت توحید کے عملی پہلو، کہ جب انسان نے اپنے خالق کو پہچان لیا کہ میرا کوئی خالق ہے اور یہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اتنا بڑا سسٹم ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے، تو عملی طور پہ اس سے کیا کرنا ہے؟ عملی طور پہ سب سے پہلا جو نقطہ ہے، ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف، تو کیا لکھا گیا ہے کہ اللہ پر مکمل ایمان۔ توحید کی معرفت کا پہلا عملی تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ پر مکمل ایمان لائے اور اس کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ مانے، یہ پہلا تقاضا ہو گیا۔ ظاہری بات ہے جب اس کی دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہے تو پھر اسے قبول کرنا چاہیے، اس حقیقت کو قبول کر کے ایمان کو اپنے اندر بسانا چاہیے، وہ مان لے کے ہاں میں قبول کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اس کائنات کا خالق ہے اور میں اس کے اوپر مکمل ایمان لے کر آتا ہوں۔ دوسرا جو اس کا عملی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کی طرف بڑھے، وہ اللہ کی عبادت، کیونکہ عبادت کرے گا تو تبھی شکریہ ادا کر سکے گا۔ یعنی معرفت توحید انسان کو اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اور کسی غیر کی عبادت شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ اس سے انشاءاللہ توحید فی العبادت میں ہم مزید آپ کے لیے واضح کریں گے۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے اسے یہ عقیدہ اپنانا پڑے گا کہ عبادت فقط اللہ کی خاطر ہوگی، بس کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ جو ایک اور مرحلہ پیدا ہوتا ہے وہ شکر گزاری کا پہلو ہے۔ یعنی توحید کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ انسان جب شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے نا
اس کی زندگی سے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، محرومیاں پھر ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان پھر فوکس اپنی نعمتوں کے اوپر کرتا ہے۔ انسان پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کتنی زیادہ نعمت ہے، اس کو زندگی میں کیا مل رہا ہے، اس کو زندگی میں کیا نہیں مل رہا، کیونکہ انسان جب بھی دوسروں کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کرے اور اپنی محرومیوں کے بارے میں سوچنا شروع کرے گا تو انسان ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتا جائے گا، اس کی زندگی میں سکون ختم ہو جائے گا۔ یعنی انسان دوسرے دوستوں کے بارے میں سوچنے لگ جائے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس فلاں چیز ہے، اپنے بارے میں نہ سوچے۔ لیکن جب انسان اپنے بارے میں سوچے گا کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، میرے پاس وجود کی نعمت ہے، میرے پاس صحت کی نعمت ہے، میرے پاس آنکھوں کی نعمت ہے، میرے پاس سانس لینے کی نعمت ہے، میرے پاس سوچنے سمجھنے کی نعمت ہے، میرے پاس یہ کائنات ہے، میرے پاس یہ گھر ہے، میرے پاس یہ پاؤں ہیں، اس طرح کی نعمتوں کے اوپر انسان سوچ و بچار کرنا شروع کرے اور شکر کی طرف بڑھے۔ جب وہ شکر کرنے لگ جائے گا تو پھر اس کے دل کی کیفیت میں سکون اور اطمینان جنم لے گا اور وہ بڑا پرسکون ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم میں ہے کہ ہمیشہ آپ اپنی نعمتوں کی طرف دیکھیں، اپنے سے جو بڑا ہے اس کی طرف آپ کبھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں۔ تو توحید کی معرفت کے بعد جو تیسرا پہلو عملی طور پہ آئے گا وہ شکر گزاری کیا آئے گا کہ اب انسان نے شکر کرنا ہے، دل کے اندر سے اس کی شکر کی آواز اٹھنی چاہیے، دل کے اندر سے شکر کی کیفیت اس کی سامنے آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو چوتھے مرحلے پہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی۔ توحید انسان کو عدل و انصاف پر مبنی رویہ اپنانے کی تعلیم دیتی ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت انسان کو اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یعنی جب انسان شکر گزاری کے مرحلے کے اوپر آ جاتا ہے اور پھر اطمینان کی کیفیت جنم لیتی ہے تو اب انسان نے کیا کرنا ہے، اب انسان نے دوسرے انسانوں کا خیال کرنا شروع کر دینا ہے، دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہیں جو اس کی پر واجب ہیں۔ اس کی اگر بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے اس نے حقوق ادا کرنے ہیں، والدین ہیں، اس کے حقوق اس نے ادا کرنے ہیں، دوست احباب ہیں، معاشرہ ہے، اس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ یہ حقوق کیوں ادا کرنے ہیں؟ اس لیے کہ یہ دین اسلام کا اور توحید کا تقاضا ہے۔ جب اللہ کی معرفت ثابت ہو گئی، اس کا خالق ثابت ہو گیا اور یہ مانتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور اس خالق کا اس نے شکر ادا کرنا شروع کیا، تو اسی شکر کے پہلو کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ میں اس کی مخلوق کی خدمت کروں، اور جو میرے خالق نے حقوق رکھے ہیں کہ میں نے مخلوقات کو دینے ہیں، میں ان حقوق کی ادائیگی شروع کروں۔ اور ان حقوق کی ادائیگی تبھی ہو سکے گی کہ جب میں دوسروں کے حقوق کی طرف بڑھوں گا، ان کی معرفت حاصل کروں گا کہ میرے خالق نے دوسروں کے لیے کون سے حقوق رکھے ہیں کہ جو میرے اوپر ضروری ہیں۔ اور ظاہری بات ہے فروع دین کی بحث میں اور فقہ کی بحث میں آپ اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ دوسروں کے حقوق کون سے ہیں کہ جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا توحید کی جو معرفت ہے، اس کے عملی پہلو جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں کہ اس کا بلیفز تبدیل ہو جاتا ہے، وہ عبادت فقط اللہ کی خاطر کرنے لگ جاتا ہے، اس کے دل میں شکر کی کیفیت جنم لیتی ہے، اور اس کیفیت کے جنم لینے کے بعد وہ انسانیت کا خدمت گزار بن جاتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے درس کا یہ خلاصہ شروع ہوا کہ ہم نے پہلے نمبر پہ یہ سوال رکھا کہ انسان یہ کیوں سوچنا شروع کرے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے۔ تو ہم نے کہا دو پوائنٹ ایسے ہیں، ایک کہ اس کو خطرے کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد نئی زندگی ہو، لہٰذا اس خطرے کے امکان کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزارے گا، اس خطرے کے امکان کو وہ ختم کرے، وہ تحقیق کی طرف بڑھے۔ اور دوسری چیز ہم نے کیا سیکھی کہ انسان اگر غور و فکر کرنے والا ہے اور اس کے اندر حس موجود ہے، حس کیا مطلب، احساس موجود ہے، تو وہ یہ احساس کرے گا کہ اس کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں، خود اس کا وجود، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کا دماغ، یہ نعمتیں ہیں، تو وہ ان نعمتوں کے دینے والے کو تلاش کرنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سے آواز آئے گی کہ تم ان نعمتوں کے دینے والے کو تو تلاش کرو، وہ کون ہے جس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم اس کا شکریہ تو ادا کرو، اس کے بارے میں جانو تو صحیح وہ کون ہے۔ تو یہ دو پوائنٹ ایسے ہیں کہ جو انسان کو معرفت کی طرف لے جائیں گے، اور اس کے بعد جب انسان اس سوال کی طرف آئے گا کہ میں کون سی دلیل کی وجہ سے اس بات کو قبول کروں کہ میرا خالق ہے، ہم کہیں گے کہ یہ کائنات، خود تمہارا وجود اس بات کی دلیل بن جائے گا کہ تمہارا خالق ہے، اور یہ اتنا پیچیدہ سسٹم، اتنا پیچیدہ نظام کیا انسان سوچ سکتا ہے کہ بغیر بنانے والے کے بن جائے، اور وہ بنانے والا بھی انسان کے لیے یہ ثابت ہوگا کہ وہ علیم اور قادر ہے، اور اس کے پاس حکمت ہے، قدرت ہے اور علم ہے، وہ ایک عام کوئی ذہن کا مالک بھی نہیں ہے، عام طرح کی عقل کا بھی وہ مالک نہیں ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہم نے یہ جانا کہ جب انسان اس معرفت کے توحید کو ادھر سے شروع کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ آواز آتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، تو پھر اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، پھر اس کے
عمل میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے عمل میں جہاں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بس اسی کی عبادت کرنی ہے، مجھے بس اسی کا شکریہ ادا کرنا ہے، وہیں یہ انسان دیگر انسانوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے اور ان کی خدمت کی طرف بھی اپنے سفر کو شروع کر دیتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔